یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے، اور کمنٹس بھی آتے ہیں یوٹیوب پر، کہ یہ بتائیے کہ مرد اسلام میں مرد کے لیے 4 نکاح جائز ہیں، 4 شادی ایک وقت میں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی 4 شادیاں؟ 4 نکاح عورت ایک وقت میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عورت تو 2 بھی نہیں کر سکتی، اور مرد جو ہے ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو دیکھیے، عورت یکے بعد دیگرے تو ایک سے زیادہ نکاح کر سکتی ہے، ایک کے علاوہ جتنے چاہے، اگر جیسے ایک کے ساتھ رہتی تھی اس سے طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے، یا اس سے بھی طلاق ہو گئی تیسرے کے سے، اس طرح سے تو کر سکتی ہے۔ لیکن ایک وقت میں 2 مردوں کی بیوی بن جائے، 2 سے نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں؟ بھئی مرد تو 4 سے کر سکتا، عورت کیوں نہیں ایک وقت میں 2 سے یا 4 سے کر سکتی؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیے، جو عورت ہے اس کے جو اولاد کا سلسلہ چلتا ہے وہ مرد سے چلتا ہے۔ اگر ایک مرد کے 4 بیویاں ہیں، چاروں کی اولادیں پیدا ہوئیں تو ان کا باپ ایک ہی ہوگا، چونکہ ایک ہی شوہر ہے ان کا۔ سمجھ میں آئی؟ بھئی 4 بیویاں، 3 بیویاں، 2 بیویاں ہیں تو شوہر تو ان کا ایک ہی ہے نا، ان سے جو پیدا ہونے والی اولادیں ہیں تو ان کا ایک ہی شوہر ہے، تو ایک ہی باپ ہوا۔ لیکن اگر ایک بیوی کے چند شوہر ہوتے اور چند سے وہ شادی کرتی، 2 سے، 3 سے، 4 سے، تو یہ بتائیے کہ پھر اس کے جو بچہ پیدا ہوتا، جو اولاد ہوتی اس عورت کے، وہ کس کی کہلاتی؟ پھر آدھار کارڈ میں صنوف ایک نہیں ہوتی، پھر کئی ڈالنا پڑتی، یہ پھر جھگڑا ہوتا ان میں کہ بھئی یہ میری ہے کہ تیری ہے کہ اس کی ہے۔ اب اگر لڑکا پیدا ہوتا تو سب دعویٰ کر دیتے کہ بھئی یہ لڑکا میرا ہے، لڑکی پیدا ہوتی تو سب کہتے یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، وہ جھگڑا۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکے کو پسند کیا جاتا ہے عوام میں، عرف میں آپ دیکھتے ہیں تو سب لڑکے کی طرف تو سب ہاتھ بڑھا دیتے، لڑکی ہوتی تو جھگڑے ہوا کرتے، نہیں تیری ہے، تیری ہے۔ تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، ہائے ہائے، قربان جائیے مذہب اسلام پر، اس کی طہارت پر، اس کی پاکی پر، اس کے نظام پر، اس کے قانون پر، اس کے طور پر، اس کے طریقے پر۔ اللہ کی قسم 1000 بار قربان جائیے یار، 1000 بار قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ اب اگر 4 بیویاں ایک مرد کی ہیں اور چاروں کو لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئے، وہ مرد ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، مجبوری ہے، کیونکہ اسی کی ہیں، چاروں بیویاں اسی کی ہیں، تو وہ چاروں سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ اسی کی ہوگی۔ ابھی 4 شوہر ہوتے ایک بیوی کے، اولاد پیدا وکلانگ ہو گئی تو وہ چاروں میں سے کوئی قبول کرنے تیار نہیں ہوتا، نہیں میاں یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو اس کی ہے، یہ تو اس کی ہے، جھگڑے، کورٹ کچہری ہو رہا ہوتا، مقدمے چل رہے ہوتے، اور اس عورت کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی۔ جب تک یہ معاملہ فائنل نہیں ہوتا تو زندگی میں سکون کہاں سے؟ بتائیے آپ مجھے، کہاں سے سکون آتا؟ زندگی میں سکون ہی نہیں تھا۔ اسلام کا مذہب کتنا پیارا ہے، جب ایک عورت کا ایک ہی شوہر ہوگا تو اولاد وکلانگ ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، وہ اس کو قبول کرے گا، چونکہ وہ اسی کا ہے، اور اس کے نسب میں بھی گڑبڑی نہیں ہوگی، اس کے باپ میں بھی شک نہیں ہوگا۔ اچھا اگر 4 شوہر ہوتے، کوئی ایک قبول بھی کر لیتا یہ بچہ میرا ہے، لیکن شک تو رہتا، کیا پتہ اس کا نہ ہو اس کا ہو، اس کا نہ ہو اس کا ہو، شک تو پھر بھی رہتا۔ اس لیے میرے ذہن میں آ رہا غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند عورتیں یہ سوال لے کے آئیں، حضور مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، ان چاروں سے کہا اپنے پستان سے دودھ نکالو اور پیالے میں جمع کرو۔ سب عورتوں نے اپنا اپنا دودھ نکال کے ایک پیالے میں جمع کر لیا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب اس کو ایک پیالے میں اکٹھا کر لو، چاروں پیالوں کے دودھ کو۔ انہوں نے ایک پیالے میں اکٹھا کر دیا چاروں کے دودھ کو، پھر فرمایا گیا اب اپنا اپنا دودھ چھانٹ چھانٹ کے نکالو، پہچان کرو۔ حیرت میں پڑ گئی، حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں، اب تو مل گیا، دودھ کا کلر ایک ہے، اب ہم نہیں نکال سکتے اس کو۔ تو فرمایا یہی مثال تمہاری شادی کی ہے، اگر تم 4 مردوں سے نکاح ایک وقت میں کر لیتی تو یہ بتائیے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوتی کیسے پتا چلتا کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ تو
کس کا بیٹا ہے یہ، کس کی بیٹی؟ مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور بڑا اچھا مذہب ہے، اسی لیے مذہب اسلام نے جو ہے عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ سے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، تاکہ حسب و نسب میں گڑبڑی نہ ہو اور بعد میں جھگڑے کی صورت اختیار نہ کرے۔ تو اسی وجہ سے اسلام میں آپ دیکھتے ہیں کوئی طلاق دے دے یا کسی کا شوہر مر جائے تو عدت کا نظام رکھا گیا ہے۔ کیوں ہے یہ عدت؟ یہ اسی لیے ہے، مثال کے طور پر کسی کی بیوی تھی اور وہ ابھی امید سے تھی، 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ، تو 1 مہینے کا حمل یا 1.5-2 مہینے کا تو ظاہر ہوتا نہیں ہے بھئی، آج کل نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو چلو آج بھی خیر پتہ چل جاتا ہے شاید 40 دن میں یا کتنے دن میں، لیکن اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور آج بھی ظاہری طور پہ دیکھ کے تو پتہ چلے گا نہیں، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے۔ تو کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد میں وہ فوراً کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن میں ہے 2 پارہ سورہ بقرہ 4 اشہر و 10 کہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی عدت کرے گی۔ کس لیے؟ اسی لیے کہ اگر کوئی امید اس شوہر سے تھی، امید سے تھی، حمل سے تھی، جس کا انتقال ہو گیا، اب وہ فوراً دوسرے سے شادی کر لے تو خلط ملط ہو جائے گا، چونکہ اس کے پیٹ میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کا بچہ تھا، فوراً شادی کر لی تو اب کیا ہے؟ خلط ملط ہو جائے گا بھی، بچہ تو اس کا تھا جو انتقال کیا اور ملاقات اس سے بھی ہوئی ہے، تو خلط ملط ہو جائے گا نسب میں۔ اس لیے اس کو 4 مہینے 10 دن رکے رہنے کا حکم ہے۔ 4 مہینے 10 دن میں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ امید سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر امید سے ہے، پتا چلا ان 4 مہینے 10 دن کے اندر پتا چل گیا کہ وہ امید سے ہے، اگر 1 دن کی بھی امید سے تھی تو 4 مہینہ 10 دن جب گزارے گی وہ، بھئی 1 دن یا 2 دن کی امید تو الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں بتا سکتا نا۔ 1 ہفتے کی کوئی امید سے ہو جائے، 1 ہفتے کا کسی کا عمل ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہاں جب وہ 1 ہفتے، ابھی شوہر کا انتقال ہوا، 1 ہفتے کی امید سے تھی وہ، لیکن جب 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں رہے گی تو بالکل ظاہر ہو جائے گی، اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں بھئی امید سے ہے۔ تو اب عدت کا حکم یہ ہے کہ عدت بڑھا دی جائے گی، جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے جب تک وہ عدت میں ہی رہے گی۔ یا حمل اس کا ظاہر تھا اور انتقال ہو گیا شوہر کا، تو اب عدت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک حمل وضع نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ آج شوہر کا انتقال ہوا اور کل بچہ پیدا ہو گیا تو کل ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ صرف بچے ہی کی وجہ سے خلط ملط نہ ہو، حسب نسب میں گڑبڑی نہ ہو، اس وجہ سے ہی عدت کا نظام رکھا گیا۔ کتنا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اس بچے پر یا اس بچے کی ماں پر۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔